ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ پروگرام ماہ عظیم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے میزبان خیر مقدم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی بریک کے دوران ہمیں دوستوں نے جوائن کیا ہے، وسیم بھائی ان کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہمارے خوبصورت سیٹ میں خوبصورت ثنا خان ہمارے ساتھ جناب بھائی حافظ مہتاب قادری بھائی، اور ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خان جناب محمد اویس قادری بھائی، اور ان کے ساتھ یقیناً کریم آقا علیہ صلی اللہ والسلام کے بہت ہی خوبصورت ثنا خان جناب شیخ محمد الیاس قادری صاحب۔ یہ میرے سیٹ پہ خوبصورت ثنا خان ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ناظرین کرام حافظ مہتاب قادری حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نوری محفل میں چادر تنی اللہ اکبر، نور کی، کیا بات، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ماشاءاللہ، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت مقبول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
اس مہینے اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس مہینے ہر لمحہ اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس مہینے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اس مہینے کو برکت سمجھیے اور اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کر آپ اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیجئے اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیجئے، کیونکہ جلوہ طور نظر آتا ہے، جلوہ طور نظر آتا ہے، پاس اور دور نظر آتا ہے، اور جب تصور میں انہیں لاتا ہوں بس نور ہی نور نظر آتا ہے، اور جب تصور میں انہیں لاتا ہوں بس نور ہی نور نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بہت ہی خوبصورت ثنا خوان جناب محمد اویس قادری حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے محلہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے محلہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں مانگتا تھا انہی سے مانگوں گا، میں مانگتا تھا انہی سے مانگوں گا، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے محلہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ بے شک نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے، آقا علیہ السلام کی جو شان ہے، آقا علیہ السلام کائنات کی ہر چیز کو بھی جانتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام عرش کے راستوں کو بھی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت چھوٹ ہے، انشاءاللہ اسی وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ثنا خوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے معروف ثنا خوان جنہیں خالق کائنات نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے شاگرد رشید، ایسی آواز جو ہمیشہ کے لیے وقتی طور پر ظاہری طور پر دنیا سے خاموش ہو گئی، جن کا اخلاق آج بھی زندہ ہے، جن کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ان کا اخلاق، ان کا انداز پوری دنیا سے جدا تھا۔ ناظرین کرام، سنت حسان کو ادا کرتے تھے، جب وہ سٹیج پہ آتے تھے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، دلوں سے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ میری مراد پاکستان کے معروف ثنا خوان الحاج یوسف میمن صاحب کے شاگرد شیخ الیاس قادری صاحب، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے
اور شیخ صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نعت پڑھتے ہوئے، اور کس طرح یوسف میمن صاحب کے آپ شاگرد ہوئے؟ ایکچولی یوسف میمن 16 سے 17 سال سے میرے گھر میں ٹھہرتے تھے ماشاءاللہ۔ فیصل آباد میں۔ اچھا فیصل آباد۔ تو لاہور میں تھے، ان کے ایک دوست یونس بھائی، ان کی طرف ٹھہرتے تھے۔ اچھا میمن صاحب کا جو سٹائل تھا وہ سب سے ڈیفرنٹ تھا، جی۔ اسے اپنے اندر موو کرنا، اسے سمجھ کے پڑھنا جی ہر نعت خان کے بس کی بات نہیں۔ جی تو آپ شروع سے نعت پڑھتے تھے، جب ان کے نعت میں ان کے سٹائل میں آنا شروع ہوئے جی۔ تو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ڈھالا، کس طرح چینج کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میمن صاحب کے جو والد گرامی تھے بہت بڑے نام نعت خان بھی تھے، اور انہوں نے 1-2 کلام بھی لکھے ہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام تھا حاجی غریب نواز، ماشاءاللہ۔ تو اور غریب حسین بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو میمن صاحب کو سن کے ہی میں نعت خان بن گیا، اور ان کے ماشاءاللہ۔ احترام میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا، کیا بات، لیکن جتنا میرا کچھ نہ کچھ تعلق ہر بندے کا ہوتا ہے اس حوالہ سے لوگ مجھے بلاتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کے سامنے میں نے 8-10 جگہ پہ پڑھا میمن صاحب کے ماشاءاللہ۔ ساتھ، 3-4 ممالک میں بھی ہم اکٹھے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مدینہ پاک تو ہم 3-4 دفعہ اکٹھے گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی میمن صاحب کا کون سا کلام آپ ہمیں سنائیں گے؟ میمن صاحب کا ایک بالکل نیا ہی کلام تھا، 2019 میں انہوں نے پڑھا تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو وہ میری کوشش تھی کہ نیا کلام ہے، جی بسم وہ اللہ۔ دعائیہ بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ چلیں ناظرین کرام، میمن صاحب اپنے آخری لمحات میں جو ایک نیو کلام آپ نے شروع کیا، پڑھتے ہوئے سے اسے چھوڑ گئے، اسی کو انشاءاللہ چھیڑنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی۔ محترم شیخ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لب کشائی کا شرف حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ میں خزاں رسیدہ ہوں، رت بہار کی لکھ دے۔ میں خزاں رسیدہ ہوں، رت بہار کی لکھ دے۔ میں خزاں رسیدہ ہوں، رت بہار کی لکھ دے۔ اے خدا محمد کے در کی حاضری لکھ دے۔ اے خدا محمد کے در کی حاضری لکھ دے۔ پھر بھڑک اٹھی دل میں حاضری کی چنگاری، پھر بھڑک اٹھی دل میں حاضری کی چنگاری۔ جو تیری رضا یا رب، جو تیری خوشی لکھ دے۔ اے خدا محمد کے در کی حاضری لکھ دے۔ اب کے شہر طیبہ کی سمت جانے والوں میں، اب کے شہر طیبہ کی سمت جانے والوں میں، میری جان کے مالک میرا نام بھی لکھ دے۔ میری جان کے مالک میرا نام بھی لکھ دے۔ خواہش کا ذکر کیا، میری قلب و جاں کی تسکین کے لیے واسطے میرے مولا، پھر مدینے والے کے در کی حاضری لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ 5واں شعر، واسطہ تجھے مولا فاطمہ کے لالوں کا،
واسطہ تجھے مولا فاطمہ کے لالوں کا، پھر میرے مقدر میں کوچہ نبی لکھ دے، سبحان اللہ۔ میں خزاں رسیدہ ہوں رت بہار کی لکھ دے۔ مقطع نعت کہنے والوں میں، نعت پڑھنے والوں میں، نعت کہنے والوں میں، نعت پڑھنے والوں میں، علیم خستہ حالی کی، علیم خستہ حالی کی ایسی زندگی لکھ دے، اے خدا محمد کے در کی حاضری لکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک اچھوتا انداز، نکھرا انداز آپ سماعت کر رہے تھے شیخ صاحب کا۔ الحاج یوسف میمن صاحب کے اللہ پاک درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جی آمین۔ ناظرین کرام، ابھی جو پروگرام کا وقت ہے وہ اپنے اخیر کی جانب جا رہا ہے، بس آخر میں تھوڑی سی گفتگو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، مدینہ پاک کے حوالہ سے آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری کے حوالہ سے آپ نے کلام پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ در اقدس ہے بے شک، کہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، کیا بات، اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، میرا دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ ناظرین کرام، مدینہ پاک کا ذکر ایسا ذکر ہے جب بھی جہاں بھی کیا جائے، سحری کے وقت میں کیا جائے، افطار کے وقت میں کیا جائے، خزاں پہ بہار آ جاتی ہے اسی ذکر کا صدقہ۔ ناظرین کرام، آج دیکھیے یہ سحری آج آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی تیاری میں ہیں۔ ناظرین کرام، سحر کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سری کا گوشت کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، وقت جو سحری کا ہے وہ اختتام ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضرت بلال حبشی چلے گئے ایک جگہ جا کے اذان دینے کے لیے۔ جب اذان دینے سے پہلے پھر سوچا پتہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہوگا کہ نہیں، پھر آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بلال کہتے ہیں، سرکار دو عالم یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی قسم سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اتنا کہنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے کہتے ہیں بلال، اگر تو قسم نہ اٹھاتا تو میں جب تک کھاتا رہتا سحری کا ٹائم بڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے کل مختار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام دیا ہے، طریقت ہو، شریعت ہو، معرفت ہو، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے رستے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، تمام عالم اسلام کو صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں رمضان ملا، پاکستان ملا، ایمان ملا، حتیٰ کہ رحمان ملا۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی مل جاتا ہے، جو بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو جاتا ہے، اس پہ کرم ہو جاتا ہے، عطا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، بس اسی در پہ آ جائیے، خالق کائنات کا وعدہ ہے، جو بھی اس در پہ آ جاتا ہے اسے بخشش بھی مل جاتی ہے، رزق بھی مل جاتا ہے، عطا بھی ہو جاتی ہے، سخا بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی سحری کا وقت جو اخیر کی جانب جا رہا ہے، میں آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری اور حافظ وسیم قادری
آخری اشارات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حافظ مہتاب قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، چند اشعار سے آج کی سحری کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں اپنے میزبان رضوان اسلم قادری اور حافظ وسیم قادری کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے گا اونلی آن نیوز. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور مکتا کہ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میں منیر اب
یہاں کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا نور